There is no God to worship except my one God. Say Allah. He had. یہ زمین اللہ کی ہے اور اس میں ہر قوم اور ہر مذہب کے پیروکار بستے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے جہاں روشنی ہو وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے، جہاں حق کی صدا بلند ہو وہاں مخالفت کی آندیاں بھی اٹھتی ہیں۔ دور دیہاتوں میں گونجتی اذان، کھیتوں میں محنت کرتے مسلمان، اور اسلامی ثقافت کی جھلک یہ بتاتی ہے کہ اسلام کینیڈا کے شہروں میں ہی نہیں بلکہ دیہاتی علاقوں میں بھی زندہ ہے، یہاں کے مسلمان کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، دودھ اور شہد کی تجارت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیتے ہیں تاکہ ایمان کی یہ شمع ہمیشہ روشن رہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کینیڈا کے دیہات میں مسلم کمیونٹی کیسے پروان چڑھ رہی ہے، انہیں کن کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہ اسلاموفوبیا جیسے مسائل کا مقابلہ کس طرح کر رہے ہیں۔ تو آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں کینیڈا میں مسلمانوں کی زندگی پر۔ کینیڈا میں مسلمانوں کی موجودگی کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا، جب 1871 کی مردم شماری میں پہلی بار مسلم افراد کا ذکر کیا گیا۔ اس وقت صرف چند درجن مسلمان کینیڈا میں مقیم تھے، جو زیادہ تر عرب ممالک جیسے کہ لبنان اور شام سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ 1910 کی دہائی میں مسلمان تاجروں اور مزدوروں نے کینیڈا میں آنا شروع کیا، خاص طور پر البرٹا اور سیکچوان جیسے صوبوں میں، جہاں وہ زراعت اور کاروبار سے منسلک ہوئے۔ 1938 میں ایڈمونٹین میں پہلی مسجد الرشید مسجد قائم ہوئی، جو شمالی امریکہ کی پہلی مسجد تھی۔ 1960 کی دہائی میں کینیڈا کی امیگریشن پالیسی میں تبدیلیاں آئیں، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے مسلمان بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے۔ 1970 کی دہائی میں کئی اسلامی مراکز اور مساجد یہاں تعمیر ہوئی، اور آج کینیڈا میں تقریباً 18 لاکھ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، جو ملک کی آبادی کا تقریباً 5% بنتا ہے۔ یہاں کے مسلمان اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید زندگی سے بھی ہم آہنگ ہیں۔ کچھ لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، کچھ کاروبار کرتے ہیں اور کچھ سرکاری ملازمتوں میں ہیں۔ بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ یہاں کئی مساجد اور کمیونٹی سینٹرز بھی ہیں، جہاں مسلمان نہ صرف دینی فرائض انجام دیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی رہتے ہیں۔ رمضان میں یہ جگہیں خاص رونق کا منظر پیش کرتی ہیں۔ عیدین کے موقع پر یہاں کی مساجد اور مسلمانوں کے گھر ایک جیتی جاگتی تصویر بن جاتے ہیں، جہاں ہر دروازے پر محبت، مہمان نوازی اور خوشی کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ مسلمان اپنے مذہبی تہواروں کو پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور کینیڈین معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ کینیڈا میں کئی اسلامی مراکز، مساجد اور تاریخی مقامات موجود ہیں، جیسے کہ الرشید مسجد۔ یہ 1938 میں تعمیر کی گئی تھی، جو شمالی امریکہ کی پہلی مسجد ہے۔ اسلامک انسٹیٹیوٹ آف ٹورنٹو، یہ 1996 میں قائم ہوا۔ یہ اسلامی تعلیمات اور قرآن کی کلاسز کے لیے معروف ہے۔ نیشنل اسلامک میوزیم، یہ حالیہ سالوں میں بنایا گیا ہے اور یہ اسلامی تاریخ، قرآن کے قدیم نسخے اور مسلم ثقافت کو نمایاں کرتا ہے۔ اسلام کا پیغام ہمیشہ سے ایک اللہ، ایک نبی اور ایک کتاب پر ایمان رکھنے کا ہے، لیکن تاریخ میں کئی ایسے گروہ پیدا ہوئے ہیں جو مختلف عقائد پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک احمدیہ جماعت ہے، جس نے 20ویں صدی کے وسط میں کینیڈا میں قدم رکھا اور یہاں آزادی کے ساتھ اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، کیونکہ احمدیہ جماعت کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے متصادم ہے، جو پوری امت مسلمہ بنیادی عقیدہ سمجھتی ہے۔ اسلام کے نام پر ایسے نظریات کو فروغ دینا عام مسلمانوں میں الجھن پیدا کرتا ہے۔
بعض نوجوان مسلمان جو دین سے زیادہ واقف نہیں ان کے نعروں اور رفائی کاموں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کینیڈا میں احمدیہ جماعت کی سرگرمیاں اور ان کے پھیلاؤ کے پیش نظر مسلمانوں کو دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اس مسائل سے نپٹنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی اپنے نوجوانوں کو اسلامی عقائد، ختم نبوت کی حقیقت اور دین کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کروائے۔ احمدیہ جماعت کا ایک بڑا ہتھیار میڈیا ہے، جہاں وہ اپنے عقائد کو اسلام کے نام پر فروغ دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں مسلمانوں کو بھی عالمی سطح پر ایک منظم آگاہی مہم شروع کرنی چاہیے۔ اسلامی اسکالرس، یوٹیوبر اور دیگر سوشل میڈیا انفلوئنسر کو چاہیے کہ وہ مستند معلومات کے ذریعے اصل اسلامی عقائد کو اجاگر کریں۔ سوشل میڈیا پر ختم نبوت کے موضوعات پر ریسرچ بیسڈ ویڈیوز، مضامین اور بلاگز شائع کیے جائے تاکہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو۔ اور کینیڈا میں احمدیہ جماعت کو حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے، جس کے باعث انہیں پالیسی میکنگ میں بھی اثر و رسوخ حاصل ہوتا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی کمیونٹی کو سیاسی اور سماجی طور پر مضبوط کرے تاکہ ان کے حقوق کا دفاع کیا جا سکے۔ مسلم تنظیمیں اور لیڈرز حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور اصل اسلام کے موقف کو واضح کرنے کے لیے قانونی سماجی سطح پر کام کریں۔ احمدیہ جماعت اکثر مسلمانوں کے اختلافات کا فائدہ اٹھاتی ہیں، اس لیے ضروری یہ ہے کہ تمام مسلک اور فرقے ختم نبوت پر متحد ہو جائیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صبر، حکمت اور علم کے ذریعے اس فتنے کا سامنا کریں۔ صرف احتجاج اور جذباتی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ علمی، سماجی اور سیاسی سطح پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے عقائد کو قرآن و سنت کی روشنی میں مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور نوجوان نسل کو دین سے جوڑنا ہے تاکہ وہ کسی بھی گمراہ کن عقیدے کا شکار نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بھی کینیڈا میں اسلاموفوبیا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ Islamophobia is real. Racism is real. حالیہ دہائیوں میں اسلاموفوبیا میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ مسئلہ نہ صرف سوشل میڈیا اور میڈیا پروپیگنڈا سے جڑا ہے، بلکہ بعض سیاسی و سماجی محرکات بھی اس کے پیچھے کار فرما ہیں۔ کینیڈا میں کئی مساجد کو نشانہ بنایا گیا، ان پر حملے کیے گئے یا انہیں نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2017 میں کیوبک سٹی مسجد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور کئی زخمی۔ مسجد پر نفرت انگیز نعرے لکھنا اور مسلمانوں کو ہراساں کرنا عام ہو چکا ہے۔ مسلم خواتین، خاص طور پر حجاب پہننے والی خواتین، اسلاموفوبیا کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ 2019 میں کیوبک نے اسلامی قانون منظور کیا، جس کے تحت سرکاری ملازمین کو مذہبی نشانات پہننے سے منع کیا گیا، جس میں حجاب بھی شامل تھا۔ مغربی میڈیا اکثر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اسلاموفوبیا کو ہوا ملتی ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما اسلام مخالف بیانات دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام سے نفرت کرنے والے ووٹرز کی حمایت حاصل کر سکیں۔ 2001 میں امریکہ میں 9/11 حملے کے بعد مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا تیزی سے بڑھا۔ مسلمانوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے کا رجحان پیدا ہوا، جس کا اثر کینیڈا میں بھی نظر آیا۔ اگرچہ دنیا میں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، لیکن چند انتہا پسند تنظیموں کی کارروائیوں کو اسلام سے جوڑ کر تمام مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسلام کا اصل پیغام پرامن اور رواداری پر مبنی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات عام کریں۔ اور ویسے بھی کسی بھی زمین پر اذان کی آواز آ جائے، وہاں اسلام کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ یہی چراغ کینیڈا کے شہروں میں بھی جل رہا ہے اور دور دراز کے دیہاتوں میں بھی۔ کینیڈا کے یہ مسلم دیہات، جہاں کھیتوں میں ہل چلانے والے اور چھوٹے گھروں میں محبت اور ایمان کے چراغ جلانے والے مسلمان بستے ہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ دین صرف مسجدوں اور شہروں تک محدود نہیں،
بلکہ زمین کے ہر کونے میں اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے۔ یہ سفر کینیڈا میں جاری رہے گا، کیونکہ جہاں اذان کی آواز آ جائے وہاں اسلام کی روشنی ہمیشہ کے لیے پھیل جاتی ہے۔ تو یہ تو تھی ویڈیو کینیڈا میں مسلمانوں کی، ایسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔